ثم الصلاة على المختار في القدم والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن غوث اعظم، نعرہ تکبیر. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. منبر رسول پر ورق افروز حضرت العلام حافظ و قاری احمد رضا صاحب قبلہ مجدد اللہ النورانی، بلبل چمنستان مصطفیٰ، علی جناب محمد رضا اشرفی صاحب مبلغ سنی دعوت اسلامی و دیگر معززین، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، پردہ نشین خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں جس طریقے سے آپ کو درود و سلام پڑھاؤں، اتنی بلند ہو آپ کی آواز کہ جو چلتا پھرتا ایک سما ہے یہاں پر وہ رک جائے اور سب آپ کی محفل کا حصہ بن جائے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آج میں نے ذہن میں یہ سوچا تھا کہ 14 فروری جو پورے ورلڈ میں ایک منحوس دن کے روپ میں منایا جاتا ہے، ویلنٹائن ڈے، اس کے حوالے سے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن چونکہ محفل کی نوعیت الگ ہے، عنوان بھی الگ ہے، موضوع بھی الگ ہے، اور آج کی یہ بزم اولیاء ہے، تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ مختصر سے وقت میں قرآن اور شان اولیاء اس حوالے سے کچھ باتیں میں آپ کے سامنے پیش کر سکوں. اللہ مجھے حق کہنے، آپ سب کو حق سننے اور ہم سب کو حق پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اس وقت پوری روئے زمین پر ایک سازش چل رہی ہے، اس لیے کہ دنیا جانتی ہے کہ مسلمان کا ایمان محبت پر ٹکا ہوا ہے، عقیدت پر ٹکا ہے، عشق پر ٹکا ہے، اور وہ تمام چیزیں جو ایک انسان کو مضبوط کرتی ہے اسے کمزور کر دو، ان کی عقیدتوں کو کمزور کر دو، ان کی محبتوں کو کمزور کر دو، ایمان خود بخود کمزور ہو جائے گا اور یہ قوم تباہ و برباد ہو جائے گا. اسی لیے پوری دنیا، چاہے وہ عیسائی دنیا ہو یا یہودی دنیا ہو، وہ ایک ہی بات پر کوشش کر رہی ہے کہ ان مسلمانوں میں سے کچھ ایسے مسلمانوں کو تیار کیا جائے کہ جو ہماری بولی بولے، جو ہماری بھاشاؤں کا اپیوگ کرے
اور خود مسلمانوں کے اندر پھوٹ ڈالے اور وہ رسم و رواج اور مسلمانوں کی وہ عقیدتیں جو برسوں سے چلی آ رہی ہے وہ کمزور پڑ جائے، اور پھر جب وہ عقیدت کمزور پڑ جائے گی تو ہم جیسے چاہیں گے انہیں تباہی کے دہانے پر پہنچا دیں۔ غالباً اسی لیے آج سے کئی سو سال پہلے عبد الوہاب نجدی نے یہ کہا تھا کہ دنیا میں دو سب سے بڑے صنم خانے ہیں، بت کدے ہیں، ایک تو گنبد خضرا ہے مدینے میں، اور دوسرا بغداد میں سرکار غوث اعظم کا قبہ ہے۔ اگر ان دونوں کو ڈھا دیا جائے تو پوری دنیا سے شرک کا خاتمہ ہو جائے گا۔ یہ ایک منظم سازش ہے کہ یہ قوم جو اللہ والوں سے محبت کرتی ہے، یہ قوم جو اللہ والوں سے عشق رکھتی ہے، عقیدت رکھتی ہے، ان کے دلوں سے اللہ والوں کی محبت کو نکالے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب سرکار بغداد شہنشاہ اولیاء پیر پیرا میر میرا شاہ جیلا ابو محمد محی الدین عبد القادر جیلانی قدس سرہ العزیز کی کرامات کا بیان ہوتا ہے تو پھر آسانی کے ساتھ کہنے والے کہہ دیتے یہ تو واقعات ہے، یہ تو اسٹوریز ہے، یہ تو کہانی ہے، اور اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن آج اس مختصر سے وقت میں انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آپ کے سامنے اولیاء اللہ کی عظمت جو قرآن نے بیان کی ہے وہ رکھ سکوں، تاکہ یہ بات ہمارے ذہن میں اچھی طریقے سے محفوظ ہو جائے کہ ہم اللہ والوں کی عقیدت اس لیے نہیں رکھتے کہ کسی مسجد کے مولوی نے ہم کو کہا ہے یا کسی جماعت کے امیر نے ہم کو کہا ہے، بلکہ اللہ والوں سے محبت ہم اس لیے کرتے ہیں کہ قرآن نے اس کا حکم بنا دیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانے، اللہ والوں کی شان قرآن خود بیان کرتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار ہو جاؤ، آگاہ ہو جاؤ، بے شک جو اللہ کے ولی ہیں نہ تو انہیں کوئی خوف ہے اور نہ ہی انہیں کوئی غم۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ وہ ہیں جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد انہوں نے پرہیزگاری اختیار کی، متقی بنے رہے۔ لہم البشری فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، تو ان کے لیے خوشخبری ہے اس دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ بلکہ قرآن کا اسلوب یہ بتا رہا ہے، آیت کا تیور یہ بتا رہا ہے کہ ان کے لیے بشارتیں ہیں دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں۔ اللہ کا ولی جیسے یہاں زندہ ہے ویسے ہی اپنی قبر میں بھی زندہ ہے۔ پھر فرمایا لا تبدیل لکلمات اللہ، اے بندے یہ تیری عادت ہے کہ تو کبھی بولتا ہے اور کبھی اپنی بات سے بدل جاتا ہے، کبھی کچھ اسٹیٹمنٹ دیتا ہے کبھی کچھ اسٹیٹمنٹ دیتا ہے، اسٹیج بدل جاتے ہیں تو اسٹیٹمنٹ بدل جاتے ہیں، فضا بدل جاتی ہے تو اسٹیٹمنٹ بدل جاتے ہیں۔ لیکن سن، رب نے جو ولیوں کی شان میں کہہ دیا وہ کہہ دیا، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کا کلام بدلتا نہیں۔ اب قیامت تک کی یہ بات مستحکم ہو گئی۔ اور پھر فرمایا ذالک هو الفوز العظیم، تم دنیا کے کچھ لوگوں کو جو دولت کما لے، اقتدار حاصل کر لے، بادشاہت حاصل کر لے، انہیں دیکھ کر کبھی بھی اس خیال میں مت آنا کہ یہ بڑے کامیاب ہے۔ اللہ کے نزدیک اگر کوئی عظیم کامیابی کے منصب پہ فائز ہے تو وہ ولی فائز ہے۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہی وہ لوگ ہیں کہ جو عظیم کامیابی اور عظیم برتری اور عظمتوں کے حقدار ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانے، ایک اور آیت پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔
اب آپ دیکھیں ایک انسان مومن ہو جائے اور مومن ہونے کے بعد وہ انسان متقی ہو جائے، تقوی کا مالک بن جائے، تو اب اسے کسی چیز کی ضرورت یا حاجت رہتی ہے؟ جواب دیں آپ، بولیے۔ ایک انسان ایمان لے آیا، مومن بن گیا، اور مومن کے ہونے کے ساتھ ساتھ ایمان کامل کے ساتھ ساتھ اب وہ متقی بن گیا، پرہیزگار بن گیا، نمازی بن گیا، روزے دار بن گیا، سرکار کی سنتوں کا عامل بن گیا، تو کیا اب اسے مزید کسی اور شے کی ضرورت ہوتی ہے؟ لیکن سنو، اللہ کا کلام کہہ رہا ہے، اے ایمان لانے والے، اے تقوی اختیار کرنے والے، اے مومن کامل، اے متقی کامل، ان دونوں فضیلتوں کے باوجود بھی تجھے ایک چیز کی ضرورت ہے جس کا حکم اللہ دے رہا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وَقُولُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، کہ سچوں کے ساتھ ہو جا، ولیوں کے ساتھ ہو جا، میرے محبوب بندوں کے ساتھ ہو جا، میرے کاملین بندوں کے ساتھ ہو جا۔ اب دوستو، تھوڑی دیر کے لیے اس آیت پاک کی روشنی میں ہم کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت جل شانہ نے ایک مومن کامل کو اور ایک متقی کامل کو سچوں کے ساتھ، ولیوں کے ساتھ، پرہیزگاروں کے ساتھ رہنے کا حکم کیوں دیا؟ اور ایک مقام پہ اللہ نے کہا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ، میرے خاص بندوں کے قریب ہو جا، ان کے ساتھ ہو جا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آپ دیکھیں، جب کوئی اللہ کے ولیوں سے قریب ہوگا تو اسے کیا ملے گا معلوم ہے آپ کو؟ آپ دیکھیں تفسیر قرطبی، اپنے وقت کے بہت بڑے محدث کبیر حضرت سیدنا امام قرطبی رحمت اللہ تعالی علیہ سے نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ جب حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی امت میں جو دقیانوس بادشاہ گزرا، اس دقیانوس بادشاہ کے زمانے میں کچھ اللہ والے تھے جن کی صحیح تعداد اللہ و رسول کی بہتر جانے 5، 6 یا 7۔ وہ ایمان بچانے کے لیے، اس لیے کہ وہ بادشاہ اپنا سجدے کا حکم دیتا، وہ ایمان بچانے کے لیے انہوں نے وہ شہر چھوڑا، اور جب ان اللہ والوں نے شہر کو چھوڑ کر کے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے غار میں پناہ لینے کے لیے جب وہ شہر سے دور نکلے، تو ایک جانور جسے ہم اور آپ اپنی زبان میں کتا کہتے ہیں، کل سخت، وہ ان کے ساتھ ہو لیا۔ انہوں نے سوچا کہ اگر یہ ہمارے ساتھ ہوگا، کتے کی عادت بھونکنا ہوتا ہے، اور اگر وہ بھونکے گا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ بادشاہ کے سپاہی کو پتہ چل جائے اور وہ ہمیں اریسٹ کر لے، لہذا اللہ والوں نے اسے دور کیا، اسے بھگایا، لیکن وہ کتا بھاگا نہیں۔ اس نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، مولا، یہ تیرے دوست، یہ تیرے ولی، یہ تیرے محبوب بندے مجھے اپنے سے دور کرنا چاہ رہے ہیں، اے رب تو مجھے زبان عطا کر تاکہ میں تیرے ولیوں کے ساتھ بات کر سکوں۔ اللہ نے اسے بولی عطا کی۔ امام قرطبی نقل کرتے ہیں کہ اس کتے نے بڑی ہی فصیح و بلیغ زبان میں ان اللہ والوں کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے اللہ کے ولیوں، مجھے عام کتوں کی طرح مت سمجھنا، مجھے عام جانوروں کی طرح مت سمجھنا۔ اس کے جملے امام قرطبی نقل کرتے اس کتے نے کہا انا احب الاولیاء والصالحین، کہ بے شک میں کتا ضرور ہوں لیکن میں صالحین اور ولیوں سے محبت کرنے والا ہوں۔ اب ان اللہ کے ولیوں نے اسے ساتھ لے لیا اور وہ ساتھ رہے، یہاں تک کہ تعجب ہوگا، آپ کو تعجب ہوگا کہ 309 سال وہ اللہ کے ولی غار میں رہے، اور 309 سال وہ کتا اپنی کلائی بچھا کر کے غار کے باہر رہا، اور اللہ نے جہاں جہاں ان ولیوں کا ذکر کیا وہی اس کتے کا بھی ذکر کیا۔
307 یا 309 سال تک کے اللہ نے سورج کو حکم دیا کہ اے سورج تو اپنے رخ کو بدل دے، اس لیے کہ تو اگر اپنی جگہ سے نکلے گا تو میرے ولیوں کی نیند میں ڈسٹرب ہوگا، ولیوں کی خدمت کرنے والے اس کتے کو ڈسٹرب ہوگا، تو سورج نے 302 سال تک اپنی گردش بدل دی، اللہ کے ولیوں کے لیے گردش بدل دی۔ اب آپ سنیے، وہ کتا آج بھی صاف ہے، اور بڑے بڑے مفسرین اس بات کو لکھتے ہیں کہ جنت میں بھی اللہ تعالیٰ غلام معولا کی شکل میں اس کتے کو ولیوں کے ساتھ جنت میں داخل کرے گا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اس کتے نے کتنا حج کیا، اس کتے نے کتنی نمازیں پڑھی، اس جانور نے کتنی مرتبہ قرآن کا ختم کیا، اس جانور نے کتنے تسبیحات پڑھی، اس جانور نے کون سے عمل کیے ہیں؟ آپ کہیں گے کوئی تو عمل اس کے پاس نہیں ہے، لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں کوئی عمل اس کے پاس نہیں ہے، اس کے باوجود وہ جنت میں کیسے جائے گا؟ تو جواب یہ ملے گا کوئی عمل اس کے پاس نہیں، بس ایک عمل ہے اور وہ ولیوں کی محبت ہے، اور جب تک ایک کتا ولی سے محبت کرے تو اللہ اسے جنتی بنا دے، اور اگر ایک انسان اللہ والے سے محبت کرے گا تو وہ بھی جنتی بن جائے گا۔ اور سنو، حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو جس سے محبت کرے گا وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ صحابہ نے عرض کی میرے آقا اگرچہ اس کے اعمال اس جیسے نہ ہو، میرے آقا نے فرمایا ہاں۔ دوسری بار کہا اگرچہ اس کے اعمال اس جیسے نہ ہو، میرے آقا نے فرمایا ہاں۔ تیسری بار کہا، اور اوپر بخاری سے روایت کرتے احمد بن حنبل نے اسے اپنی مسند میں روایت کیا ہے، فرمایا کہ میرے آقا اگرچہ اس کے اعمال اس جیسے نہ ہو، حضور نے فرمایا ہاں۔ گویا میرے آقا نے ذہن دے دیا یقیناً تم میرے غریب نواز کی طرح نہیں بن سکتے، تم مخدوم سرنا کی طرح نہیں بن سکتے، تم احمد رضا کی طرح نہیں بن سکتے، تم غوث اعظم کی طرح نہیں بن سکتے، تم ابو بکر عمر عثمان و علی کی طرح نہیں بن سکتے، لیکن اگر تم ان سے محبت کرو گے اور محبت کامل ہوگی تو اللہ مرنے سے بعد ضرور احسان کرے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث اعظم۔ اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ صرف نماز بخشوا دے گی، صرف روزہ بخشوا دے گا، صرف حج بخشوا دے گی، یقیناً اس بات کا انکار ہم نہیں کرتے۔ نماز بخشش کا ذریعہ ہے، نماز جنت میں لے جانے کا ذریعہ ہے، روزہ بھی جنت میں لے جانے کا ذریعہ ہے، لیکن سنو میں تم سے پوچھتا ہوں اس جانور نے کون سی عبادت کی تھی، اس جانور نے کون سا عمل کیا تھا؟ ماننا پڑے گا اس جانور کا ایک ہی عمل تھا، اور وہ ولیوں کی محبت تھی، وہ ولیوں کی محبت تھی۔ آج نماز کی دعوت کی جا رہی ہے، روزے کی دعوت کی جا رہی ہے، حج و زکات کی دعوت کی جا رہی ہے، اور جب اللہ والوں کے حوالے سے پوچھا جاتا ہے تو معاذ اللہ یہ جواب ملتا ہے کہ قبر پہ مت جاؤ، آستانوں پہ مت جاؤ، اجمیر مت جاؤ، کلیر مت جاؤ، ارے وہ تو مر گئے ہیں، وہ تو ختم ہو گئے ہیں، ان کی قبر پہ جانے کا کیا مطلب؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ پتہ یہ چلا کہ تم نماز و روزہ حج و زکات کی آڑ میں ولیوں کی محبت لوگوں سے دل سے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سن لو جس طریقے سے وہ کتا جنت میں چلا گیا صرف محبت اولیاء کی بنا پر، ہمارا ایمان راضی یہ ہے آج کے زمانے میں بھی اگر کوئی ولیوں کا خادم بن جائے، ولیوں سے محبت کرنے والا ہو جائے، اگر وہ بے عمل ہی کیوں نہ ہو، مولا ایک نہ ایک دن اسے جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ لیکن اگر کوئی نماز کا پابند ہو، روزے کا پابند ہو، حج و زکات کا پابند ہو، لیکن اپنی محفلوں میں اولیاء اللہ کی گستاخی کرتا ہو، اپنی محفلوں میں اولیاء اللہ کا بغض لوگوں کے سینوں میں پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہو، ولیوں سے دور کرنے کی ناپاک حرکت کرتا ہو، اس کے لیے سن لو بخاری شریف کی حدیث، اللہ کے رسول اسے روایت کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ حدیث قدسی ہے، من آذا لی ولی فقد اذنتہ بالحرب۔ میرے آقا فرماتے، اللہ فرماتا ہے کہ اگر کوئی میرے ولیوں سے دشمنی کرے تو
میں رب اسے اعلان جنگ دیتا ہوں، میں رب اسے اعلان جنگ دیتا ہوں۔ اللہ اللہ، خدا بندے کو اعلان جنگ دے، اور کون ایسا بندہ ہے جو اس کے مقابلے میں آئے؟ ہے کوئی؟ آپ دیکھیے یہاں ایک عالم دین بیٹھے ہیں، آپ ادھر قرآن بیٹھے ہیں، آپ ان سے پوچھیں۔ الحمدللہ ہم نے بھی وقت گردانی کی ہے، لیکن حدیث کے پورے ذخیرے میں اور قرآن کی 6666 آیتوں میں ہم نے کہیں بھی یہ نہیں پڑھا کہ اللہ نے زانی کے بارے میں یہ کہا ہو کہ میں اسے اعلان جنگ دیتا ہوں، اللہ نے بے نمازی کے بارے میں یہ کہا ہو کہ میں اعلان جنگ دیتا ہوں، اللہ نے فاسق و فاجر کے بارے میں کہا ہو کہ میں اعلان جنگ دیتا ہوں۔ یا سب سے بڑا گناہ ان شرک لظلم عظیم، جس کے بارے میں اللہ نے کہا کہ وہ مشرک کو معاف نہیں کرے گا اور اس کے علاوہ جسے چاہے اللہ معاف کر دے، اس مشرک کے حوالے سے بھی پورا قرآن کھلائے ڈالیے، پورے حدیث کا ذخیرہ کھلائے ڈالیے۔ اللہ نے کہیں بھی اپنے دشمن کے بارے میں جو اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرتا ہے، اللہ کی صفات میں کسی کو شریک کرتا ہے، اس مشرک و کافر کے بارے میں بھی اللہ نے نہیں فرمایا کہ میں اسے اعلان جنگ دیتا ہوں اس لیے کہ اس نے میری ذات میں کسی کو شریک کیا۔ لیکن کیا بات ہے، کیا بات ہے! اور میں اس بات کا چیلنج دیتا ہوں آپ کو، اگر حدیث میں آپ کو کوئی اس قسم کی حدیث مل جائے تو مجھے آپ دکھا دینا۔ صرف اور صرف آپ جب حدیث پڑھیں گے تو ایک ہی پوائنٹ آپ کو ایسا ملے گا، اور وہ پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ کے بعد اگر کوئی میرا دشمن ہو تب تو میں اسے اعلان جنگ کی دعوت نہیں دیتا، لیکن اگر کوئی میرے ولی کا دشمن ہو جائے تو آ جائے گا، آ جائے گا۔ اور میرے امام نے تو کہہ دیا عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی دیتے، عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی دیتے۔ یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا، وہ اتانا لگا ذکر رکھتا ہے شاید اس پر، بول والا ہے تیرا، فکر ہے اونچا تیرا، اور تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے۔ یہ گھٹیا لوگ کوشش کر رہے ہیں اپنی مجلسوں میں، اپنے پروگرامز میں، اپنے پیس چینل پہ کہ اللہ والوں کی عظمت گھٹائے، لیکن سن لے تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، بس بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا، اور مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آگا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا تو بھی چرچا تیرا۔ قسم خدا کی جب تک قرآن رہے گا میرے غوث کا چرچا ہوتا رہے گا، میرے خواجہ کا چرچا ہوتا رہے گا۔ اور یاد رکھے، یہ نہ سمجھیے کہ صرف ہندوستان میں ہی ہے، ارے بلکہ پوری دنیا میں جہاں جہاں یا رسول اللہ کہنے والے موجود ہیں وہی یا غوث کہنے والے ہیں۔ یہ نادان کیا سمجھتے ہیں؟ ولیوں کی بے ادبی کرتے ہیں، ولیوں کی شان میں گستاخی کرتے۔ سنو، میرے رب نے کہہ دیا، اور جو اللہ کے مقابلے میں آ جائے اس کی دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد۔ اللہ کے مقابلے میں آ جائے۔ اور مجھے تو ایک بات کا تعجب ہے، وقت بہت کم ہے، ایک بات کا تعجب ہے، ان سے پوچھو کہ شیطان آ سکتا ہے یہاں؟ وہ کہتے ہیں آ سکتا ہے۔ ولی ولی نہیں آ سکتا، غوث پاک مدد کے لیے نہیں آ سکتا۔ اچھا، ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں، رسول کتاب الفتن میں آپ کو یہ حدیث مل جائے گی، سیاہ ستہ کی جتنی بھی احادیث کی کتابیں ہیں اس میں آپ پڑھ لیجیے۔ اور اس کے علاوہ حدیث میں یہ ہے کہ جب قرب قیامت آئے گا
ابھی ایک حیدرآباد میں ہجڑا پیدا ہوا ہے، اپنے آپ کو رسول اور مہدی کہہ رہا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، لیکن قرب قیامت امام مہدی ظاہر ہوں گے، بادشاہ ہوں گے، حسنی حسینی سید ہوں گے، امام اعظم کے مقلد ہوں گے، اللہ اکبر، عیسیٰ کی امامت فرمائے گے۔ اس وقت بتایا گیا کہ دجال بھی آئے گا۔ سنا ہے آپ نے دجال کا؟ کاڑا دجال کہتے ہیں لوگ۔ آج بھی امریکہ کی نوٹ پر آپ کو پیرامنٹ پر اس کی ایک آنکھ بنی ہوئی نظر آئے گی، اس لیے کہ یہ امریکہ والے اسی کا انتظار کر رہے ہیں، کیونکہ اسی کی نسل کا ہے نا۔ وہ دجال کیا کرے گا؟ غور سے سننا، یہ آخری ہوگی۔ وہ دجال یہ کرے گا کہ اس کے ایک ہاتھ میں جنت، دوسرے ہاتھ میں جہنم ہوگی ظاہراً۔ وہ کہے گا مجھے خدا مان، میں تجھے جنت میں ڈال دوں گا، اور مجھے خدا نہیں مانے گا تو میں تجھے جہنم میں ڈال، اور حقیقتاً جو اس کی جنت ہوگی وہ جہنم ہوگی، اور جو اس کی جہنم ہوگی وہ جنت ہوگی۔ جو اس کا انکار کرے گا وہ اسے جہنم میں ڈالے گا، اس کی جہنم میں، اور جو اس کا اقرار کرے گا اس کی جنت میں ڈالے گا۔ کئی لوگوں کو گمراہ کرے گا، پوری زمین ناپ دے گا، زمین کا چپا چپا، صرف مکے اور مدینے نہ جا سکے، صرف مکے اور مدینے کے فرشتوں کے پیر لگے، باقی پوری دنیا ناپ لے گا۔ یہاں بھی آئے گا ذریعے مت۔ سنو، حدیث میں ہے کہ اس کے پاس پتہ نہیں ایسی ایسی چیزیں دکھائے گا کہ آدمی کی عقل دنگ ہو جائے، مردوں کو زندہ کرے گا۔ جی حدیث میں ہے، ایک شخص اس کے سامنے آئے گا، وہ کہے گا حضور، وہ کہے گا مجھے خدا کہے، وہ کہے گا میں تجھے خدا نہیں مانتا، بڑا ڈھیٹ ہوگا وہ، بلکہ میں تو کہتا ہوں ایمان میں کامل ہوگا وہ، اس لیے کہ یہ ایسا وقت ہوگا جب ایمان بچانا بڑا مشکل ہوگا۔ صبح کو مسلم ہوگے اور شام تک کافر ہو گئے ہوگے، شام کو کافر ہوگے، شام کو مسلم ہوگے، صبح تک کافر ہو گئے ہوگے، اتنا ڈینجر ہوگا۔ لیکن وہ بڑا مضبوط ہوگا، وہ کہے گا مجھے مان، میں نہیں مانتا، دیکھ ورنہ تجھے کاٹ دوں گا، کاٹ دوں۔ وہ پبلک کے سامنے، مجمع کے سامنے اس کی بوٹی بوٹی کرے گا، 4 یا 6 حصوں میں، واللہ عالم، اسے کاٹ دے گا۔ اور کاٹنے کے بعد حدیث بات نہیں ہے، پھر وہ اس کو کہے گا کھڑے ہو جا میرے حکم سے، اور اس کے جسم کے اعضاء جڑ جائیں گے اور وہ کھڑا ہو جائے گا، مرنے کے بعد کھڑا ہوگا، حدیث میں ہے یہ۔ اب دجال کہے گا دیکھا میں نے تجھے مارا کہا، میں نے تجھے زندہ کیا کہا، کہ اب تو مجھے خدا مان، کہ اب تو میرا ایمان اور پکا ہو گیا کہ تو وہی دجال ہے جس کے بارے میں میرے آقا علیہ السلام نے کئی 100 سال پہلے بتا دیا تھا کہ وہ اس طریقے سے مردوں کو زندہ بھی کرے گا۔ اب میں یہاں پر رک کر کے ایک چور دینا چاہتا ہوں، اہل حدیث بھی مانتا ہے اس حدیث کو صحیح، غیر مقلد بھی مانتا ہے اس حدیث کو صحیح، دیوبندی بھی مانتا ہے اس حدیث کو صحیح، تبلیغی جماعت والے بھی مانتے ہیں اس حدیث کو صحیح۔ پتہ یہ چلا کہ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ دجال جو دشمن خدا ہے، وہ دجال جو اللہ کا باغی ہے، رسول اللہ کا باغی ہے، اسلام کا باغی ہے، اس کے پاس اللہ نے یہ طاقت دی ہے، اس کے پاس یہ پاور ہے کہ وہ مردے کو زندہ کرے۔ ہم یہ کہتے ہیں نادانو، جب خدا دجال کو مردے زندہ کرنے کی طاقت دے سکتا ہے تو کیا وہ خدا وہ سیاست کو لیکن بات ہے قسمت کی، ہر کوئی اپنے بڑے کے پیچھے بھاگے گا۔ دجال اتنا بڑا ہے تو وہ دجال کو تو صحیح مانیں گے، غوث کو نہیں مانیں گے۔ اور ہمارے بڑے غوث اعظم ہیں، ہمارے بڑے غریب نواز ہیں، ہمارے بڑے ہمارے نبی اس ظالم کو معاذ اللہ حضور کے بارے میں یہ کہتے ہیں
کہ میرے آقا نے پوری زندگی میں کسی مردے کو زندہ نہیں کیا. اور بے وقوفوں، عقل کے اندھوں، ارے جن کے طلبوں کا بھون ہے آب حیات ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی. ارے میرا امام کہتا ہے کہ حضرت مسیح، حضرت عیسیٰ مردوں کو زندہ کرتے تھے، کوڑیوں کو شفا دیتے تھے، اندھوں کو آنکھیں دیتے تھے. ارے سنو، وہ عیسیٰ تھے. اور میرے آقا کی شان یہ ہے کہ جن کے طلبوں کا بھون، ارے مصطفیٰ کے طلبوں کا جو بھون ہے نا، رسالہ ہے، اسے کوئی پی لے تو ہمیشہ کے لیے زندہ ہوگا. اور حضور کون ہے؟ ارے عیسیٰ کی بھی جان میرے مصطفیٰ ہے، عیسیٰ کی بھی جان میرے مصطفیٰ ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بڑا عجیب عقیدہ ہے. شیطان کے بارے میں کہتے ہیں شیطان ہر جگہ موجود ہے، شیطان حاضر بھی ہے ناظر بھی ہے. نبی کے بارے میں اس چیز کا انکار کرتے ہیں. اور معاذ اللہ علم کی بھی بات آئے تو جانتے ہیں ان کا عقیدہ کیا ہے؟ یہ کہتے ہیں شیطان کا علم سب سے زیادہ، بلکہ اپنی کتابوں میں انہوں نے لکھا ہے کہ حضور کا علم کم ہے اور شیطان کا علم زیادہ ہے. جی اب دیکھیے، اس میں کوئی تعجب کرنے کی بات نہیں، بات وہی ہے. ہر کوئی اپنے بڑے کی بڑائی کرتا ہے، ہر کوئی اپنے بڑے کی بڑائی کرتا ہے. ان کا آقا دجال ہے اس لیے وہ دجال کی بڑائی کرتے ہیں. ان کا آقا شیطان ہے اس لیے وہ شیطان کی بڑائی کرتے ہیں. اور ہمارا آقا مدینے والا ہے اس لیے ہمارے آقا کی بڑائی کرتے ہیں، ہمارے آقا کی بڑائی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے سلیم عطا فرمائے اور ہدایت عطا فرمائے.